بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حیدرآباد کے ایک تھانے میں ایک دوست کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں کے ایس ایچ او محمد الیاس نے مجھے بہت عزت دی اور باتوں باتوں میں ایک ایسی بات چھیڑ دی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا تھا مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ بیوی بھی کسی ٹھکانے لگ جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کو ایک پارک میں گھمانے لے گیا تاکہ کچھ ہوا خوری ہو جائے۔ پارک میں گھمانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ایک نہر کے کنارے آیا۔ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ویرانی دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کے سر میں زور سے ڈنڈا مارا اور جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تب اس کے ساتھ ایک وزنی پتھر باندھ کر نہر میں دھکا دے دیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا اور گھر جا کر سو گیا۔ ایک دیہاتی کی بھینس اسی نہر میں نہا رہی تھی اور دیہاتی کا چالاک بیٹا بھینس کی دم پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے تیر رہا تھا۔ بھینس اور وہ لڑکا دونوں ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک بھینس نے نہر کے اندر ڈبکی لگائی تو اچانک میں نے ایس ایچ او الیاس سے کہا کہ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں، تو وہ کہنے لگا یہاں چھوٹا سا ایک قصبہ سمن پور تھا۔ ارد گرد کے گاؤں کے رہنے والے اسے شہر کہتے تھے۔ اس قصبے میں سے ایک پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ ایک روز اس قصبے کا ایک آدمی تھانے آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہے۔ میں نے اسے کوئی گھریلو جھگڑا سمجھ کر ارادہ کیا کہ رپورٹ نہیں لکھوں گا۔ اگر یہ دونوں گھروں کا آپسی جھگڑا ہوا تو ان کی صلح صفائی کرا دوں گا۔ میں اسے جھگڑا اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لڑکی اپنے خاوند کے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی، لیکن رپورٹ لکھانے خاوند ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا خاوند اس کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے شک ہے، میری بیٹی اسی نے غائب کی ہے۔ اس بارے میں اس نے جو تفصیل بتائیں اس کے مطابق اس کی بیٹی اس کے خاوند کی دوسری بیوی تھی۔ اس کا نام چودھری امتیاز تھا۔ چودھری امتیاز نے 8-9 سال پہلے شادی کی تھی لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اولاد کی خاطر اس نے دوسری شادی کی۔ لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس نے اپنی 18 سالہ بیٹی کا رشتہ 35 سالہ عمر کے آدمی کو صرف اس لیے دیا کہ اس آدمی کے مالی حالات بڑے اچھے تھے اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان اس کا اپنا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا۔ اس کے خاندان کی ایک بڑی حویلی تھی۔ چودھری امتیاز نے رشتہ لینے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ امتیاز کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے امتیاز کی یہ شرط منظور نہ کی اور کہا کہ پہلے وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان ہماری لڑکی کے نام کر دے تو اپنی بیٹی کا رشتہ امتیاز کو دیں گے۔ امتیاز کو اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی۔ یہ لڑکی کافی خوبصورت اور جوان تھی، اس لیے امتیاز نے لڑکی کے ماں باپ کی یہ شرائط مان لی۔ امتیاز نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی سے شادی کی۔ مکان بھی لڑکی کے نام کر دیا۔ باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک، سلیقہ شعار، بے زبان اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی تھی۔ اس نے اس شادی کو دل سے قبول کیا اور خاوند کی خدمت اور فرمانبرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر امتیاز لڑکی کو میکے نہیں جانے دیتا تھا۔ شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ امتیاز نے 1 سال میں صرف 2 مرتبہ لڑکی کو میکے جانے کی اجازت دی تھی، وہ بھی 1 دن کے لیے۔ لڑکی کے ساتھ امتیاز کا سلوک کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی اس کے گھر آ کر اس سے مل سکتے ہیں۔ دونوں کے گھر اسی قصبے میں تھے اور دور دور تھے۔ امتیاز کا رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی ملکیت تھی۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس سے جو قیمت مانگی تھی وہ اس کو مل گئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے، اس کی بیوی یعنی امتیاز کی ساس امتیاز کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے آئی۔ گھر میں امتیاز اکیلا تھا، لڑکی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق امتیاز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ محلے میں کسی گھر میں گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ امتیاز نے ساس سے 3-4 بار کہا کہ وہ واپس چلی جائے، اس کی بیٹی آ جائے گی تو وہ اسے اس کے گھر میکے بھیج دے گا۔ ماں انتظار کر کے واپس چلی گئی،
لڑکی جب ماں کے گھر نہ آئی تو ماں نے دوسرے روز لڑکی کے چھوٹے بھائی کو بہن کے گھر بھیجا۔ بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا تو بہن گھر پر نہیں تھی۔ امتیاز نے بھائی کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی گھر گئی ہے، اور اس کے بعد بھائی کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ ایک روز بعد لڑکی کا باپ امتیاز کے گھر گیا، اسے بھی امتیاز نے یہی بتایا کہ لڑکی محلے والوں کے گھر گئی ہے۔ باپ نے امتیاز سے کہا کہ وہ اسے بلا کر لے آئے، یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہے کہ اس کا باپ اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہے۔ باپ نے محسوس کیا کہ امتیاز کچھ پریشان اور اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائے، وہ مشکوک سا لہجہ تھا۔ باپ چلا گیا، لڑکی کی ماں کو بتایا کہ امتیاز کا رویہ ٹھیک نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر بھی والدین سے ملنے سے روک دیا ہے۔ لڑکی شاید اندر کمرے میں ہے اور امتیاز کہہ دیتا ہے کہ وہ محلے کے کسی گھر میں گئی ہے۔ ساری بات سن کر ماں طیش میں آ گئی۔ وہ شام کے بعد جب رات اندھیری ہو چکی تھی، امتیاز کے گھر چلی گئی۔ امتیاز کے گھر تالا لگا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے گھر چلی گئی۔ وہاں عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے۔ ماں نے بتایا نہیں تو وہ تو خود اس سے ملنے آئی ہے، لیکن تالا لگا ہے۔ پڑوسی عورتوں نے ماں کو بتایا کہ وہ تو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی، ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ میکے گئی تھی۔ ماں نے سمجھایا کہ میری بیٹی شاید امتیاز کے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں چلی گئی اور امتیاز کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ امتیاز کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی۔ امتیاز کی ماں نے کہا کہ اپنی بیٹی جس کو آپ نے سونپی تھی اسی سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہمارے تو بیٹے نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو لے آیا اپنے گھر۔ ہماری قسمت ہی خراب تھی کہ یہ ادھر آ گئی۔ غلطی ہمارے بیٹے کی ہے، وہ تو دوسری شادی کرنے پر تلا بیٹھا تھا، ہماری ایک نہ سنی۔ ادھر تم بھی بیٹی دینے کو تیار تھی، مکان لکھوایا اور بیٹی دے دی۔ دونوں عورتوں میں تو میں ہوئی، اور پتہ چلا کہ نہ امتیاز ماں باپ کے گھر گیا، نہ اس کی دوسری بیوی گئی ہے۔ اس سے امتیاز کے خلاف لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ امتیاز نے کسی وجہ سے لڑکی کو خود ہی غائب کر دیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تھانے میں رپورٹ درج کراؤ۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا اسے امتیاز پر ایسا شک کس بنا پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ وہ اپنے ٹیسٹ تو کرواتا نہیں ہے۔ کیا پتا اسی میں ہی کمی ہو، لیکن یہ ہر دفعہ اپنی بیوی کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا اور حق مہر بھی بہت زیادہ تھا، ماہوار خرچہ بھی کم نہیں تھا، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو یہ مہنگی پڑ جائے گی اور مکان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، اس لیے اسے ٹھکانے لگانا اس کے لیے سود مند تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کرے گا۔ مجھے یہ سب کچھ گھریلو لڑائیوں جیسا کوئی ڈرامہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کر دینا آسان کام نہیں۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کی بجائے امتیاز سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو سادہ لباس میں امتیاز کے پتے پر بھیجا کہ کسی کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ امتیاز کے سسر اور اس کے بیٹے کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ امتیاز کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ امتیاز نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی، 500 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑوں میں نے جیب سے دیکھ لیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے نوٹ نکال لیا اور اسے کہا کہ دوبارہ جاؤ اور امتیاز کو ساتھ لے آؤ، واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی۔ میں نے غصے کا اظہار نہ کیا اور چپ چاپ چلا گیا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ امتیاز کو لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے امتیاز سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا۔ امتیاز نے کہا کہ وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں نے 500 روپے کا نوٹ امتیاز کی طرف بڑھا کر کہا کہ پولیس کو دھوکہ دے رہے ہو، کتنی بار تم یہ پیسے دیتے، آخر ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے یہاں آ جاتے، یہ لو اپنے 500 روپے۔ کانسٹیبل کا چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے امتیاز کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس کا جواب صرف یہی تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں، ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔ میرے حوصلے دینے پر بھی اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ میں نے پوچھا تم تھانے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کانسٹیبل کو پیسے دے کر یہ کیوں کہلوایا کہ جاؤ کہہ دینا میں گھر نہیں۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔
میں نے کہا کہ کہہ دو کہ بیوی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو جو نوٹ دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے امتیاز سے کہا کہ تم ایک رات حوالات میں گزار دو، کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بدکا جیسے کسی نے بجلی کی ننگی تار اس کے جسم پر لگا دی ہو۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گیا تو اس نے ڈر سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے اس حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کے بعد بولا، ذرا بیٹھ جائے، میری بات سن لے، میں مجرم نہیں، مظلوم ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا اور کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں تو پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ اسے فلاں آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ اگر تم مجرم ہو تو سب کچھ بتاؤ، اگر مظلوم ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر سنا دو گے فائدے میں رہو گے، میرے ساتھ دوستی کر لو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے، مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ پھر میں نے آہستہ سے پوچھا کہ بیوی کو قتل کر دیا؟ وہ ہڑ بڑھا کر بولا، نہیں، وہ تو خود بھاگ گئی، مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی اور اس نے تمہیں دل سے قبول بھی کیا تھا۔ وہ بولا، میری پہلی بیوی فرما بردار اور نیک تھی، یہ دوسری بیوی تو اصل شیطان تھی۔ میں اسے نیک فرما بردار سمجھتا تھا، لیکن اس نے پہلے 1 ماہ اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ یہ میرے گھر اور میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ میں نے اپنا مکان اس کے نام کر دیا تھا اور روپیہ پیسہ بھی دیتا تھا تاکہ وہ خوش رہے، بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ شادی کو 3 ماہ کے بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں ماں باپ کے حکم کی فرما بردار تھی اور ان کا حکم مانا۔ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں اور باپ سے بھی کہا کہ وہ اسے سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا، مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے، اب یہ کاغذات نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت یعنی ساس کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا اور وہ اپنی رجسٹری اپنے قبضے میں لے رہی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اولاد کی خاطر ان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے طلاق دینے کا سوچا تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں، حق مہر بھی زیادہ ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کی۔ کوئی 15-16 روز پہلے کی بات ہے کہ صبح جاگا تو بیوی نہیں تھی۔ غسل خانے میں دیکھا، پورے گھر میں دیکھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے اور خود ہی واپس آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں نہ گیا۔ 5-6 روز بعد اس کی ماں آئی۔ وہ آتی رہتی تھی، پیشتر اس کے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھے یہی سوال کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہیں آئی، لیکن اس عورت پر میرا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے بھی بتا دیا کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں نے اسے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا۔ میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ کا بتایا کہ اس کی بہن 2 ماہ پہلے ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر میں بلا کر چھپا لیا ہے اور یہ اس کی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتا چلا کہ اس کی بہن ماں باپ کے پاس نہیں تھی، وہ بھاگ گئی تھی، اور بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہے۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا، میں اس پر سختی کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار طبیعت کی اور تیز تھی، اسے بھاگنے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا ہے۔ اگلے روز اس کا باپ آیا، وہ بھی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے یہ پتا چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ اس نے اسے بھی یہی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں؟ اس کی ماں اور بھائی آیا، اب میں آیا ہوں، تم سب کو یہی جواب دے رہے ہو کہ وہ محلے میں کسی گھر گئی ہے، تو شام تک میں یہیں بیٹھا رہوں گا، اس کے ملنے کے بعد ہی جاؤں گا۔ امتیاز نے بزرگ کے جب یہ الفاظ سنے تو تھوڑا پریشان ہوا، مگر سب سے زیادہ اس کی پریشانی میں تب اضافہ ہوا جب نہر سے اس کی بیوی کی لاش برآمد ہوئی۔ اب معاملہ کھل کر پولیس کے سامنے آ چکا تھا۔
امتیاز کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس بار سخت جسمانی ریمانڈ کیا۔ 2 سے 3 دن جسمانی ریمانڈ جاری رہا۔ جب امتیاز مزید تکلیف برداشت نہ کر پایا تب سچ اگلنے لگا۔ امتیاز نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اپنی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ کافی عرصے سے وہ ایک موقع کی تلاش میں تھا اور جب اسے موقع ملا تو اس نے موقع ضائع نہ کیا۔ پارک میں گھمانے کے بعد وہ چہل قدمی کرتے ہوئے ایک نہر کے کنارے آیا۔ بیوی کے سر میں ڈنڈا مار کر گہری چوٹ لگائی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر اس کے جسم کے ساتھ ایک وزنی پتھر باندھ کر اسے نہر میں پھینک دیا۔ اتفاق سے کچھ دن بعد ایک دیہاتی کی بھینس اسی نہر میں تیر رہی تھی، جبکہ دیہاتی کا بیٹا بھینس کی دم پکڑ کر اس کے پیچھے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بھینس نے پانی میں ڈبکی لگائی تو دیہاتی کا بیٹا بھی نیچے آیا پانی کے اندر۔ اس نے عورت کی لاش دیکھی تو خوف زدہ ہوا۔ اس نے جا کر اپنے باپ کو سب بتایا۔ لاش کی حالت خراب تھی لیکن پھر بھی شناخت ہو گئی۔ امتیاز کے گھر والوں نے صلح کرنے کی کوشش کی مگر مقتول کے وارثوں نے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ امتیاز آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزائے موت کا انتظار کر رہا ہے۔